إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ سورۃ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 5 باتیں پڑھی تھی۔ نمبر 1 تعارف صورت، نمبر 2 اسماء صورت بما وجہ تسمیہ، اور نمبر 3 فضائل صورت، نمبر 4 امور خمسہ کی معرفت بما وجہ، اور نمبر 5 ربط بما قبل۔ تو آج ہم چند چیزوں کو بیان کریں گے۔ نمبر 1 دعویٰ۔ اس سورۃ بقرہ کے 4 دعوے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت رسول، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ 4 مرتبہ مکرر ہے۔ پہلے دعوے کا تکرار یعنی دعوی توحید کا تکرار۔ نمبر 1 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اور اسی طرح آیت نمبر 163 میں۔ ان 2 آیتوں کے اندر توحید فی العبودیت اور الوہیت کی طرف اشارہ ہے کہ معبود بھی اللہ ہے اور عبادت کا مستحق بھی اللہ ہے۔ اسی طرح نمبر 3 آیت نمبر 255، نمبر 4 آیت نمبر 284۔ ان 2 آیتوں کے اندر اقسام شرک میں سے 2 شرک پر خصوصیت کے ساتھ رد ہے۔ نمبر 1 شرک فی التصرف پر، اور نمبر 2 شرک فی العلم پر، کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اسی طرح علم غیب کلی اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ دوسرے دعوے کا تکرار، صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا تکرار۔ آیت نمبر 97، نمبر 2 آیت نمبر 101، نمبر 3 آیت نمبر 119، نمبر 4 آیت نمبر 129۔ تیسرے دعوے کا تکرار، جہاد فی سبیل اللہ کے دعوے کا تکرار۔ آیت نمبر 1 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 190، نمبر 2 آیت نمبر 193، نمبر 3 آیت نمبر 244، نمبر 4 آیت نمبر 251۔ چوتھے دعوے کا تکرار، انفاق فی سبیل اللہ کا تکرار۔ آیت نمبر 254، اسی طرح آیت نمبر 261، اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے آیت نمبر 267، اور چوتھے نمبر پر ہے آیت نمبر 273۔ اب اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے 4 حصے ہیں، اور 4 مقاصد کو ثابت کرنے کے لیے، اور ہر 4 مضامین میں سے دوسرا مضمون پہلے کی تائید کرتا ہے، کہ جیسا نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت رسول، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ تو انفاق جہاد کے لیے تائید کرتا ہے کہ انفاق کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ جہاد ہو جائے، اور اسی طرح جہاد رسالت کے لیے اور رسالت توحید کے لیے۔ تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے 4 حصے ہیں۔ حصہ اول یہ آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 96۔ حصہ دوم یہ آیت نمبر 97 تا آیت نمبر 176۔ حصہ سوم یہ آیت 177 تا آیت نمبر 253۔ حصہ چارم یہ آیت نمبر 254 تا آیت نمبر 286۔ حصہ چارم یہ آیت نمبر 254 تا آیت نمبر 286۔ پھر حصہ اول یہ آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 96 ہے، اور یہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 20۔ اس میں 5 باتوں کا ذکر ہے، لیکن آج کے سبق کے اندر ہم چند باتوں کو بیان کریں گے۔ نمبر 1 عظمت کتاب، اس کی صفات کے ذکر کے ساتھ، یعنی آیت نمبر 1 میں لا ریب فیہ میں کمال معنوی کی طرف اشارہ ہے، اور ہدی للمتقین صفت ثانی میں کمال تاثیری کی طرف اشارہ ہے۔
پھر اس کے بعد ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے متقین کی اوصاف خمسہ کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں ان کی جزا کو بیان کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم سے بشارت دنیاوی کی طرف اشارہ ہے، اور آیت نمبر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے بشارت اخروی کی طرف اشارہ ہے۔ اب دوسرے نمبر پر رموز قرآن کو بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ سے اشارہ ہے الذی انزل الکتاب للتقوی کی طرف، کہ وہ اللہ یعنی جس نے نازل کیا کتاب اللہ کو تقوی کے لیے۔ اور الرحمن سے اشارہ ہے الذی عم نعمہ بنی اسرائیل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اپنی تمام نعمتوں کو بنی اسرائیل پر عام کیا۔ اور رحیم سے اشارہ ہے الذی خص نبینا ببعثۃ الی جمیع الناس، کہ جس نے خاص کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف بھیجنے کے ساتھ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیا گیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظمت قرآن ہے اور اس میں کمال لفظی ہے۔ اسی طرح لا ریب فیہ، اس میں کمال معنوی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین سے کمال تاثیری کی طرف اشارہ ہے اور مستفیدین من القرآن کی طرف اشارہ ہے۔ الذین سے صفات متقین کو بیان کرتے ہیں۔ صفت نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، اور اس میں اشارہ ہے درستگی اعتقاد کی طرف، اور بالغیب سے مراد ما غاب عنا۔ صفت نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، اس میں اشارہ ہے حسن اعمال کی طرف۔ ومما رزقناہم ینفقون، اس میں اشارہ ہے حسن اخلاق کی طرف، اور یہ صفت ثالث ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف۔ انزل من قبل کا، اس سے اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف، اور اسی طرح یہ صفت نمبر 4 ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ صفت نمبر 5 ہے، اور آخرت سے اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف۔ اب اس 5 صفات پر جو متفرع ہیں وہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم۔ اس میں جو دال پر تنوین ہے یہ تنوین برائے تعظیم کے لیے ہے، اور بشارت دنیاوی کی طرف اشارہ ہے، اور اولئک ھم المفلحون، ہم ضمیر فصل للتاکید اور حصر اور اختصاص کے لیے ہے، اور اس میں اشارہ ہے بشارت اخروی کی طرف۔ تو اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ الف لام میم واللہ تعالی اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اتاری جا چکی ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور ایمان لاتے ہیں اس چیز پر کہ جو اتاری گئی ہے آپ سے پہلے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور قیامت کے دن کا دار آخرت پر وہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامل فلاح اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب چلتے ہیں الف لام میم حروف مقطعات کی بحث کی طرف۔ اس میں علماء نے ان کی حکمتیں بیان کی، اور ان کے معانی اور مضامین کو بیان کیا، تمثیلات کو بیان کیا، لیکن کوئی قطعی طور پر بتا نہیں سکتا کہ مراد الہی یہ ہے۔ لیکن اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ یہ محمل ہے، مراد الہی متعین ہے، اور اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے علماء ان کی تفسیر، ان کا ترجمہ کرتے ہیں واللہ تعالی اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو زیادہ جاننے والی ذات ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اعمال شرعیہ 2 قسم پر ہے۔
ایک وہ اعمال کہ جن کی حقیقتیں اور علت سمجھ میں آئے، اور دوسرے نمبر پر وہ حکمتیں، وہ اعمال شرعیہ ہیں کہ جن کی حکمتیں اور علت ہمارے سمجھ میں نہ آئے، جیسا کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی حکمت اور علت ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر نمازوں کو ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، اسی طرح سجدہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ سب کے سب دلالت کرتا ہے انسان کے خضوع اور خشوع کے اوپر۔ اور روزہ رکھنا، اس میں حکمت یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو ترک کیا جائے اور اس میں بھوکا رہ جائے، اور اس میں بھوکا رہے تاکہ غریب لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کو اس وجہ سے ہم دیتے ہیں تاکہ اس سے تزکیہ مال ہو جائے اور جو غریب ہے وہ ان کی تعاون اور نصرت ہو جائے۔ اسی طرح وہ اعمال شرعیہ، دوسرے نمبر پر وہ اعمال شرعیہ ہے کہ جن کی حکمت اور علت سمجھ میں نہ آئے، جیسا کہ حج ہے۔ حج کے اندر جو حج کے ارکان ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اسی طرح جمرات کرنا، اسی طرح دیگر احکام کو بجا لانا، یہ ایسے اعمال شرعیہ ہیں کہ جن کی حکمت اور علت ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو جس طرح اعمال کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح اقوال کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ اقوال کہ جن کے الفاظ اور معنی دونوں سمجھ میں آئے، جن کو محکمات کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہ مثال مثلاً ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے الفاظ بھی سمجھ میں آ رہے ہیں اور ان کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، تو ان کو محکمات کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر متشابہات ہیں۔ متشابہات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کہ جن کے نہ معنی سمجھ میں آئے اور نہ جن کے الفاظ سمجھ میں آئے، جیسے کہ الف لام میم، اس میں الف لام میم ان کے جو ہے نا الفاظ کا بھی پتہ نہیں ہے اور اسی طرح ان کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہے، تو یہ غیر ظاہر المعنی اور غیر ظاہر المراد ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ جو معلوم المعنی تو ہو لیکن معلوم المراد نہ ہو، جیسے کہ ید اللہ ہے، اسی طرح وجہ اللہ ہے، تو یہ قرآن مجید کے اندر بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے معنی تو معلوم ہے لیکن مراد الہی متعین نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور اس میں سورۃ آل عمران کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام پر ایمان لانا واجب ہے، جیسا کہ تفسیر کبیر، ابن کثیر، روح المانی اور خازن اور اسی طرح معالم اور قرطبی میں یہ مفہوماً ذکر کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لکل کتاب سر وسر القرآن اوائل السور، کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کا راز یہ سورت کے اوائل یعنی حروف مقطعات ہے۔ اسی طرح امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سر اللہ تعالی فلا تطلبوہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راز ہے اور اس کو طلب مت کرو۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب، کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو ذالک الکتاب سے کمال لفظی کی طرف اشارہ ہے اور عظمت قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو لا ریب فیہ سے صداقت قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ معنوی طور پر اس کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی اس کے معنی کے اندر کوئی شک نہیں، اس بات کی نفی کی گئی ہے، لیکن اس میں اگر کوئی شک کرے تو اس کی نفی نہیں کی گئی۔ اور یقینی چیز کے اندر شک کرنے سے یقینی ہی رہتا ہے، وہ شک کرنے کی وجہ سے غیر یقینی نہیں ہوتی ہے۔ مزید تفسیر انشاءاللہ تعالی نکات القرآن کے تحت ہم کریں گے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو اس میں اشارہ ہے کمال تاثیری کی طرف، اور کمال تاثیری کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ اثر پکڑتے ہیں کہ جو خوف خدا رکھتے ہو اور مستفیدین من القرآن کے استفادہ قرآن مجید سے حاصل کرنے والے ہوں، وہ لوگ ہی استفادہ، اور ان لوگوں ہی کے لیے
اللہ رب العزت کا کلام ہادی ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اب متقین کی اوصاف خمسہ کو بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اس کی تفسیر جلالین کے اندر یأتون بہا بحقوقہا کے ساتھ کی گئی ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے اس طور پر کہ ان کے حقوق اور ادب کا لحاظ کیا جائے اور سنن اور مستحبات پر عمل کیا جائے، اور حسن اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کو قائم تو کرتے ہیں لیکن جس طرح شریعت نے حکم دیا اس طرف۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں اشارہ ہے حسن اخلاق کی طرف کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے مال تو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیتے ہیں بلکہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی حسن اخلاق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہاں پر جو من ہے وَمِمَّا میں یہ من تبعیض کے لیے ہے، اور اس سے مراد وہ مال ہے کہ جس سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھایا جاتا ہو، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام۔ تو حرام پر بھی رزق کا اطلاق ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ حرام پر رزق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ متقین کی صفت رابع کو بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اتاری جا چکی ہے آپ کی طرف، اور وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر کہ جو اتاری جا چکی ہے آپ سے پہلے کی طرف۔ تو اس میں اشارہ ختم نبوت کی طرف کہ جو ایمان لاتے ہیں آپ سے پہلے انبیاء پر۔ اسی طرح یہاں پر بما انزل الیک میں انزل سے مراد پورا قرآن مجید مراد ہے، اس لیے کہ یہاں پر قرآن مجید میں ایمان بجمیع القرآن مراد ہے، نہ کہ بعض۔ اب اگر مطلب یہ ہے کہ جو کتاب جتنے حصہ آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو حصہ آپ پر بعد میں نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کو انزلہ فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا، کیونکہ انزلہ فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ فعل ماضی اس چیز کے لیے آتا ہے کہ جس کا وجود متحقق ہو چکا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید مراد ہے، اور اس کو کہتے ہیں تغلیباً للوجود علی ما لم یوجد کے قبیل سے ہے، یعنی جس کا وجود پہلے نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آیتیں نازل ہو چکی ہیں اس کا تو وجود ہے، اس پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن جو بعد میں نازل ہونے والی ہے اس کا وجود نہیں ہے، تو اس عدم وجود کو موجود کے درجے میں اتارا۔ اس کی تعبیر اس انداز میں کی جاتی ہے کہ یہ تعبیر بالماضی تغلیباً للوجود علی ما لم یوجد کے قبیل سے ہے۔ اور اسی طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ انزل جو انزال فعل ہے اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے منزل کا، ایک ہے منزل الیک کا، اور ایک ہے منزل کا۔ تو منزل یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور منزل یہ قرآن مجید ہے، اور منزل الیک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلی والی آیت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر جو ينفقون ہے اس میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے، اس میں زکوٰۃ بھی داخل ہے، اس میں صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ یہ سب کے سب داخل ہے، اور یہ جمہور کی رائے ہے، اور یہ بات تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر اور تفسیر خازن کے اندر یہ مفہوماً ذکر کیا گیا۔ اسی طرح صفت نمبر 5 ہے کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہاں پر آخرت سے پہلے جو لفظ ہے وہ موصوف محذوف ہے، اصل میں تھا وبالدار الآخرۃ کہ دار آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس پر قرینہ یہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 94 کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، دار آخرت وہاں پر موصوف بھی اس کے ساتھ مذکور ہے۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت کے اندر بھی اس کی تائید ہوتی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ کہ یہاں پر دار محذوف ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامل فلاح والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم میں جو ہدن دال پر جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تعظیم ہے، یعنی یہ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہے، اور اس میں یہ بشارت دنیاوی کی طرف اشارہ ہے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں بشارت اخروی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ فہم قرآن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔